ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے پیار کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ الگ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی ہر طرف رحمت برسنے لگتی ہے، وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور اور اس کے دل میں ایک روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو بہت خوش محسوس کرتی ہے، اس کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں رہتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اور وہ 5 نشانیاں کون سی ہوتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں؟ تو آج ہم انہی نشانیوں کو جانیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف کھینچتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی ذمہ داریوں سے گھری ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھینچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے گی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص تعلق ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی عمل درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ آرام ہوتی ہے۔ اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور جھکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جائے تو اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، ایسی عورت کا اخلاق سب کے لیے نرم اور رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی تیز گفتاری ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں نرمی ہوتی ہے، صبر اور خلوص ہوتا ہے۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون، اور بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق تھا، لہٰذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ کبھی تیز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت نفرت نہیں پھیلاتی بلکہ دعا دیتی ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں رحمت اور نرمی کا اثر ڈال دیتا ہے۔ نشانی نمبر 3، اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار اپنے رب کے سامنے استغفر اللہ کہتی ہے، اپنا دل صاف کر سکتی ہے۔ یہ نشانی ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہیں، میں غلطی والی ہوں لیکن تو رحمان ہے، تو غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی توبہ کرنا صرف گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو کھینچ لینے والی ایک عادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اکثر ہتھیار نہ اٹھاتے تو میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا، مگر میں اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ کو پسند ہے وہ دل جو ٹوٹ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسی عورت جو دوسروں کی غلطی پر چپ رہتی ہے لیکن اپنے رب کے سامنے غلطی پر رو رو کر معافی مانگتی ہے۔ ہر رات یا صبح وہ صرف اپنے اللہ کے درمیان بات کرتی ہے اور کہتی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی تو معاف فرما، میں صرف تیرے لیے بہتر بننا چاہتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے توبہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ اس کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح نشانی نمبر 4 یہ ہے کہ اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہیں بناتی ہے بلکہ اسے ہر دکھ، ہر فیصلے، ہر راہ کے لیے رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے، کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے اور کبھی کسی آیت پر رو کر کہتی ہے، یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور فرمایا یہ ہدایت اور نور ہے۔ یعنی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے روشنی اور ہدایت پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسی عورت کا فون چلنے سے پہلے قرآن کی ایپ کھل جاتی ہے۔ اس کا دن سورہ یاسین سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات سورہ ملک کے آنسوں کے سجدے میں گرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو قرآن کی ایسی آیات اسے صبر دے جاتی ہیں۔ اس کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل قرآن کی روشنی میں جیتا ہے۔
اور یہ روشنی اس عورت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والے بچوں اور معاشرے تک پھیلتی ہے۔ نشانی نمبر 5 ہے، ایسی عورت کا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی رحمت کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھ پائیں یا نہیں، چاہے اسے عزت ملے یا نہ ملے، وہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی صبر اللہ کے نزدیک ایسی مثال ہے جو اس کی رضا کا زندہ ثبوت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے چیخ و پکار برداشت کرتی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ شوہر کی سختی، سسرال کا دباؤ یا لوگوں کی نفرت، یہ سب کچھ وہ سہ لیتی ہے، مگر اس کے چہرے پر شکایت نہیں ہوتی۔ اس کے دل میں ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ اور جب انسان صرف اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے خوش ہوں، لیکن وہ عورت جب اپنے رب کو راضی کر لیتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز کی محبت ہے، آپ کا اخلاق نرم و مہربان ہے، آپ کا دل توبہ و استغفار میں لگا رہتا ہے، آپ قرآن سے جڑی ہیں اور آپ کے اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو، آپ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ اور اگر یہ نشانیاں ابھی کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ رات کے کسی بھی سجدے میں آپ اس سے رجوع کر سکتی ہیں، آپ ایک نیا عزم